السلام علیکم ففتھ کلاس پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور یقیناً اپنے سالانہ امتحان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ امید ہے پیارے بچوں نے اپنا کل والا کام اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا اور ٹیسٹ جو ہے وہ اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہوگا۔ چلیں اب ہم اپنے آج والے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہم اپنی اسلامیت کی کتاب کھولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 پر ہمارے پاس سبق نمبر 3 عیدین۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایسا خوشی کا دن جو ہر سال لوٹ کر آئے۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الفطر دراصل رمضان المبارک کے فرض روزوں کی تکمیل پر اظہار تشکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملی اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ عید الفطر کے موقع پر تمام مسلمان فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں۔ فطرانہ سے مراد ایک خاص مقدار میں گندم، چاول یا رقم وغیرہ غریبوں اور محتاجوں کو دینا ہے۔ عید الاضحیٰ قمری سال کے آخری مہینے ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسے عید قربان اور بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ جاننے کی بات ہمارے پاس ہے، فطرانہ کو صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے اور اسے نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ نماز عیدین کے احکام و آداب۔ عید کے دن غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے اور خوشبو لگانی چاہیے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ جانا سنت ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جاتے اور آتے وقت راستہ بدل لینا چاہیے۔ نماز عید کے لیے جاتے اور واپس آتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت و فوائد۔ عیدین کے اجتماعات، مساوات اور بھائی چارے کی نشانی ہے۔ عید کے موقع پر رشتہ داروں کے گھر جا کر ان سے ملنے سے حسد، بغض اور نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کرنے سے معاشرے کے کمزور طبقات کو بھی عید کی خوشیاں میسر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 35 پر سبق نمبر 1 معراج النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معراج سے مراد وہ سفر جس میں نبی اکرم خاتم النبیین کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کی سیر کرائی گئی۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا زمینی سفر ہے جسے اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کے معنی ہے رات کا سفر، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا آسمانی سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی بلندی کے ہیں۔ ایک رات نبی اکرم خاتم النبیین آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو جگایا، آپ کے سینہ مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر جنت سے ایک جانور براق آپ کو سواری کے لیے پیش کیا۔ اس پر سوار ہو کر آپ خاتم النبیین بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی امامت میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آسمانوں کی طرف سفر کیا اور مختلف انبیاء کرام سے مختلف آسمانوں پر باتیں کی، ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ایک مقام ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد نبی اکرم نے سدرۃ المنتہا کی طرف سفر شروع کیا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے۔ اس مقام سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ عرش معلیٰ پر آپ خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس موقع پر آپ کو نمازوں کا تحفہ ملا۔ ملاقات کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین کو واپسی کے راستے میں جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ اگلی صبح نبی اکرم خاتم النبیین نے اس سفر کا ذکر لوگوں سے کیا۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین کی باتوں کا یقین نہ کیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور انہیں واقعے کی خبر دی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اگر یہ بات نبی اکرم نے فرمائی ہے تو یہ سچ ہے، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ سفر معراج کے کیا اثرات تھے؟ سفر معراج حضرت محمد رسول اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ سفر معراج کے دوران عطا کیے گئے نماز کے تحفے کی قدر کریں اور اسے باقاعدگی سے ادا کریں۔ جاننے کی بات عرش معلیٰ سے کیا مراد ہے؟ عرش معلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔ 5th کلاس پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں۔
5th کلاس یہ ہے آپ کا ٹیسٹ، اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، حل کریں اور اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔